السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی مرنے کے بعد پھر جینا، ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان کیسے تھے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمارے لیے، یہ چند دنوں کی ہے۔ جب ہمیں اس دنیا میں آنکھ ہم نے کھولی ہے تو ہمیں ایک دن آنکھ بند بھی کرنا ہے، یعنی کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ایک خدا ہے، اور اسی کے حکم سے ہم مرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روز کی ہے، مگر آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر جینا، یعنی کہ ہمیشگی کی زندگی، تو ہمیں تیاری اسی چیز کی کرنی چاہیے۔ اسلام کا اصلی عقیدہ ہے جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان دو فرقوں میں ادا کیا جاتا ہے، جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان بھی یہ بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدائے برحق کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کے پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا تھا جب وہ 40 برس کے ہوئے، جب ان کو نبوت ملی۔ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے، اور شرک اور کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ سنتے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نام قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے کمسن بیٹے کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیدے خادم کا نام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے، اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے، اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابن عفان، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچائیں، اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کا نام یہ ہے: حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، حضرت خبار رضی اللہ عنہ، خبار بن ارد، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون، عبیدہ رضی اللہ عنہم۔
اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کئی برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے کے دشمن ہی ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس کا نام بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اس گلی کے پاس یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی ہی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی ہی کوششیں کی ہیں، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے پر ہم دین سے بہت دور ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔